السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین، سورۃ البقرہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم، اور ان کے دلوں میں بیماری تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ اور پھر سورۃ البقرہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، کہ اصل میں یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن نہیں جانتے۔ اب آپ سوچ رہے ہیں کہ دو باتیں میں نے کیوں کیا، تو یاد رکھیں جو اسکرین پر آپ ویڈیو دیکھنے جا رہے ہیں اس میں دو لوگوں کا تذکرہ ہے، اور انہوں نے اپنا منہج، اپنا موقف، اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کیا ہے، جس سے یہ ثابت ہوا کہ پہلی چیز کہ ان کے دلوں میں بیماری تھی اور وہ بیماری بڑھ چکی ہے، اور دوسری چیز یہ خود بے وقوف ہے لیکن نہیں جانتے۔ وہ دو لوگ کون ہیں؟ اس میں ایک ہے فاروق رضا بریلوی، اور دوسرے ہیں انہی کے علامہ گلامہ پلامہ فاروق خان رضوی۔ پوائنٹ کو یاد رکھیے، ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کو بڑھا دیا، اور یہ خود بے وقوف ہیں لیکن نہیں جانتے۔ اب یہ اپنی بے وقوفی کے ثبوت دیے جا رہے ہیں، آئیے سماعت فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد فاروق رضا اشرفی، پریزیڈنٹ آف اعلیٰ حضرت فاؤنڈیشن۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہماری اعلیٰ حضرت فاؤنڈیشن کا تعاون کریں، ہمیں ڈونیٹ کریں، ہمیں کنٹریبیوٹ کریں، تاکہ ہم دین و سنت کا کام کر سکیں۔ ہم حدیث پاک کا اپلیکیشن بنا رہے ہیں جس میں سنی عالموں کا ترجمہ ہوگا، تو آپ لوگ ہمارا مالی تعاون کریں۔ السلام۔ ناظرین، دیکھا آپ نے، یہ فاروق رضا بریلوی آرگنائزیشن کے لیے ڈونیشن مانگ رہا ہے، چندہ مانگ رہا ہے۔ چندہ لینا کیا غلط بات ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ کوئی کتنا بھی صاحب استطاعت ہو، اتنا ہی پیسے والا ہو، اور وہ کتنا ہی دین کی غریب و مسکینوں کی مدد کرنے والا ہو، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ دین کا کچھ ایسا سسٹم بنایا ہے اس نے کہ یہ قوم و ملت جمع ہو کر ہی اس کو انجام دیتی ہے، ایک دوسرے کی مدد کر کے۔ نہیں تو ایسے ایسے سیٹھ لوگ بھی دنیا میں دیکھے گئے ہیں جو ایک دسترخوان پر ایک وقت میں 500 لوگوں کو، علماء طلباء کو، مدرسے کے عالم و طالب علموں کو بٹھا بٹھا کر کھلاتے تھے، یعنی مدرسہ چلاتے تھے، اس کا انتظام دیکھتے تھے، لیکن آخر میں انہوں نے بھی وہ مدارس قوم کے حوالے کر دی۔ اب قوم کیا کرتی ہے کہ اسے تعاون دیتی ہے، یعنی چندہ کر کے وہ مدارس چلتے ہیں۔ اور دنیا میں ساری ہی چیزیں، چاہے مدارس ہو، چاہے مساجد ہو، چاہے آرگنائزیشن ہو، چاہے جمعیتیں ہوں، یہ سب الحمدللہ لوگوں کے تعاون یعنی چندے سے چلتے ہیں۔ تو چندہ لینا کوئی بری بات نہیں ہے، چندہ لینا کوئی بری بات نہیں ہے، چندے میں خیانت کرنا بری بات ہے۔ آگے دیکھیے کہ میں نے جو 2 پوائنٹ شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے اور بیماری اور بڑھ چکی ہے، اور یہ خود بے وقوف ہے لیکن نہیں جانتے، اس کے ثبوت یہ کیسے دیتے ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے سنی مسلمان بھائیوں اور بہنوں، یہ افو پردے والی ابھی آپ نے جو ان کی تمہید میں خطبہ مسنونہ سنا ہے، تو اللہ کے نبی کی وہ حدیث ذہن نشین کر لیں اور ان بیوقوفوں کی علامت کو پہچان لیں، ان بیمار لوگوں کی جن کی بیماری بڑھ چکی ہے۔ اور وہ حدیث کیا ہے کہ وہ قرآن تو پڑھیں گے زبان مروڑ مروڑ کر، لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ زبان مروڑ کے پڑھا رہے تھے نا، ان کے حلق کے نیچے نہیں اترتا، یعنی دین سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کو بڑھایا، اور یہ خود بیوقوف ہے لیکن نہیں جانتے۔ اور جیسا کہ ابھی آپ نے سنا تھا کہ یہ خود چندے مانگنے یعنی چندہ دینے کی اپیل کر رہا تھا، تعاون کی اپیل کر رہا تھا۔ آگے دیکھیے، آپا کا یہ چینل ہے جس پر اس نے ایک ویڈیو ڈالا ہے، ندیم خان برہان پوری چندہ چور نہیں، ایکسپوز ابو عفان عرف ندیم علوی
وائرس بھائی افو پردے والی آپا. ابو عفان ندیم الوی ایک وہابی ہے، اہل حدیث نجدی سلفی، جو ممبئی. دیکھیے ایک چیز کو سمجھ لیجئے کہ اہل سنت یعنی اہل حدیث کا جو موقف ہے وہ معتدل ہے. ہم افراط و تفرید سے پاک ہے. جو لوگ افراط و تفرید کا شکار ہوتے ہیں وہ معتدل موقف نہیں ہے اور اہل سنت نہیں ہے، اہل حدیث نہیں ہے. ابھی یہ فاروق رضا کی انداز گفتگو آپ دیکھ رہے ہوں گے کسی شخصیت کے بارے میں، تو اس میں معتدل موقف آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا، کیونکہ قرآن میں واضح حکم ہے کہ جب تم بات کرو تو انصاف کے ساتھ کیا کرو، اور اگر انصاف نہیں کر سکتے تو وہ ظلم ہے، اور ظلم آخرت میں تاریکیاں ہوگی. تو ابھی جس طرح تعارف کرا رہا ہے ندیم الوی کا یا افو خان کا یا میرا، تو اس میں کہیں پر بھی معتدل موقف نہیں ہے، بلکہ بھڑاس ہے. اور وہ بھڑاس کون سی ہے؟ جو ان پر 20 روپے لے کر جن چھوڑا جاتا ہے نا، وہ ان کا جن جاگا ہوا ہے، اور وہ 20 روپے والا جن بھڑاس نکال رہا ہے. تو اسے بھڑاس کہتے ہیں. یہ معتدل موقف نہیں ہے، اہل سنت کا موقف نہیں ہے کہ کسی کو مطلب تعارف میں ایسے القاب سے پیش کیا جائے. میں نے جیسے بتایا تھا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، اب وہ بیماری بڑھ چکی ہے، اور یہ خود بیوقوف ہے لیکن نہیں جانتے. اور جیسا آپ ویڈیو میں آگے دیکھیں گے کہ ہر بات کی دلیل قرآن حدیث سے مانگتے ہیں، ہے نا. تو اب یہ ایسا تعارف کرانا انہوں نے قرآن حدیث میں کہاں سے سیکھا؟ یہ اپنے آپ کو اہل سنت بولتے نا، یہ کس کی سنت ہے؟ تو پتہ چلے گا کہ یہ کس قرآن حدیث میں نہیں، یہ اہل سنت کی نہیں بلکہ تو شیعہ رافضیوں کی سنت ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ بریلوی بدعتی اصل میں شیعہ رافضیوں کے طریقے پہ ہے، کیونکہ ان کے دلوں میں بیماری بڑھ چکی ہے اور یہ خود بیوقوف ہے، نہیں جانتے. آئیے دیکھیے کہ میرا روڈ کے ایریا میں رہتا ہے، تو وہ افو پردے والی آپا پر اور ندیم برہان پوری جو بھنگی ہے اس کے اوپر یہ الزام لگا رہا ہے کہ یہ چندہ چوری کر رہا ہے، مسجد کے نام پر پیسہ کھا رہا ہے، جو کہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے. اب دیکھیے ایک الزام کی تائید اس نے کیا ہے. اب یہ بریلوی جن کے دلوں میں بیماری بڑھ چکی اور یہ خود بیوقوف ہے، نہیں جانتے. ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا دین جو ہے وہ سند والا ہے، بلا سند والا نہیں ہے. بنا سند کے ہم کوئی بات نہیں کرتے. اسی لیے صاف صحیح صریح حدیث صحیح مسلم کی کسی شخص کے لیے کہ جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ ایک سنی ہوئی بات کو بنا تصدیق کے آگے بڑھا دے. اب کسی نے الزام لگایا اور اس نے اس کی تصدیق کر دی، گویا حدیث رسول کی روشنی میں جھوٹا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں بیماری تھی، وہ بیماری اللہ تعالیٰ نے اور بڑھا دیا. اور یہ خود بے وقوف ہے لیکن نہیں سمجھتے. یہ خود قرآن حدیث سے دلیل مانگتے ہیں لیکن اپنے عمل پر کبھی دلیل نہیں دیتے، بلکہ ان کا سارا عمل قرآن و حدیث کے خلاف ہوتا ہے. اب آپ نے دیکھ لی کہ یہ حدیث کی روشنی میں جھوٹا ہے. آگے دیکھیے. آبیوں کا کام ہی ہے لوگوں سے صرف پیسے ہڑپ کرنا. نہیں تو ان کی پراپرٹی 5 سالوں میں بتائیے ذاکر نائک کی پراپرٹی 53 کروڑ ہو گئی. 53 کروڑ کچھ ہوتا ہے؟ جیسے میں نے بتایا تھا ان کے دلوں میں بیماری ہے، وہ بڑھ چکی ہے، یہ بیوقوف نہیں جانتے. ابھی مثال بھی کیا دیتا ہے کہ 5 سالوں میں 53 کروڑ ذاکر نائک حفظ اللہ کی پراپرٹی ہو گئی. کچھ ہوتا ہے؟ ارے بھائی توحید کی برکت تمہیں کہاں معلوم بدعتی ہو؟ تم تو غیر اللہ سے مانگنے والے ہو، تمہارے خدا تو زمین میں دفن ہے. توحید کی برکت تمہیں کہاں معلوم؟ 5 سال کیا، 1 سال میں 53 کروڑ ہو سکتی ہے توحید کی برکت سے. 5 سال کیا، 5 مہینے میں 50 کروڑ ہو سکتی ہے. 5 سال کیا، 5 دن میں 50 کروڑ ہو سکتی ہے. اور 5 سال کیا، 5 گھنٹے میں 50 کروڑ ہو سکتی ہے. 5 گھنٹے کیا، 5 منٹ میں، 5 لمحوں میں 50 کروڑ ہو سکتی ہے. توحید کی برکت ہے. یہ وہی بریلوی ہے جس کی دینی بیماری بڑھ چکی ہے، بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. اس کا علاج ممکن بھی ہے کہ نہیں؟ خیر کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، اگر توبہ کر لے تو ممکن ہے. اور یہ خود بیوقوف ہے، نہیں جانتے. انہیں کیا نہیں معلوم کہ وہ صحابہ اکرام کی جماعت جنہیں کھانے کے لیے دانا دانا نہیں ملتا تھا، 2 دن بھوکے رہتے تھے. ابو ہریرہ کا واقعہ نہیں ہے کہ آپ 2 دن سے بھوکے بیٹھے تھے. اب ابو بکر صدیق وہاں سے گزر گئے، حضرت عمر سے گزر گئے، پھر اللہ کے نبی کی نظر پڑی، آپ نے ان کو بلایا، دودھ کا پیالہ دیا، پھر اس پیالے سے سب نے پیے. یعنی وہ صحابہ اکرام جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا، توحید کی برکت سے پھر وہ دن آئے کہ کیسر و کسریٰ کے تاج ان کے قدموں میں آ گئے.
تو 53 کروڑ کیا چیز ہے توحید کی برکت میں؟ بہت معمولی ہے، اسے بہت بڑا سمجھنا اصل میں اسے توحید نہیں سمجھی۔ تم بھی توحید والے بن جاؤ، تمہیں بھی 50 کروڑ یوں مل جائیں گے، لیکن اصل نقطے سے ذہن ہٹایا گیا ہے۔ یہ جتنے قبروں پہ بیٹھے ہوئے مجاور ہیں ہندوستان میں، چاہے وہ اجمیر درگاہ کے مجاور ہوں، ذرا ان کا بایو ڈاٹا، ان کی پراپرٹی بتاؤ۔ میں نے دیکھا ہوں کہ مجاوروں کے پاس 50 لاکھ سے کم کی گاڑی نہیں ہوتی، اور ان کے بچے یورپ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، آکسفورڈ یونیورسٹی میں، لیکن یہ کبھی بتاتے نہیں، کیونکہ وہ توحید کی برکت ہے ہی نہیں، اسے چھپا لیتے ہیں۔ بتایا تو توحید کی برکت جاتی ہے، اللہ تعالیٰ خود بتاتا ہے، اسلاف نے بتایا ہے۔ اب آپ کے سامنے سعودی مثال ہے کہ جب سعودی میں شرک و بدعت عروج پر تھا تو کیا حال تھا اکنامکس کا، ان کی اکنامی کیا تھی؟ اور جب آل سعود کی محنت سے وہاں توحید آئی اور اس کی دعوت عام ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے پیٹرول کی ایسی دولت دیا کہ آج وہ سعودی، وہ کویت دنیا میں سب سے بڑی کرنسی، سب سے خوشحال ملک بن گئے۔ فاروق رضا بریلوی، یہ توحید کی برکت ہے۔ 53 کروڑ جو ہے نا، معمولی چیز ہے۔ تم بھی توحید والے بن جاؤ تو تم جب چندہ مانگ رہے تھے نا، شروع میں خود اپیل کر رہے تھے کہ چندہ دو، ڈونیشن دو، تو یہ مانگنے کی تمہیں ضرورت نہیں پڑے گی، تم کو اللہ تعالیٰ اتنا دے دے گا۔ حضرت عثمان غنی کا معاملہ نہیں معلوم، کتنے بڑے غنی تھے، کنویں کے کنویں خرید کے دے دیا کرتے تھے۔ تو تم بھی غنی بن سکتے ہو، تم بھی توحید قبول کر لو۔ اور خود چندہ مانگ رہے تھے تو تم چندہ چور نہیں، اور ہم اللہ کے گھر مسجد کے لیے چندہ کرے تو ہم چندہ چور؟ تو یہ ہے بریلوی افراط و تفرید کا شکار، یہ معتدل موقف نہیں ہے، تو یہ کسی بھی لحاظ سے اہل سنت نہیں ہے، اہل حدیث نہیں ہے۔ آئیے اس کی بیوقوفی اور اس کی بیماری کتنی بڑھ چکی ہے اب دیکھیے۔ چلیے ٹھیک ہے، اب دیکھیے وہابیوں کی ایک نئی بدعت ہے جس کے بارے میں مجھے مولانا فاروق خان ندوی صاحب نے بتایا۔ انہوں نے مجھے ایک میسج کیا کہ یہ دیکھو، یہ وہابی پردے والی آپا کی ایک نئی بدعت ہے، تو اس کے اوپر آپ ویڈیو بنائیے۔ تو جیسا کہ آپ نے سنا کہ کریڈٹ لینے کے لیے، نام کمانے کے لیے، ریاکاری کرنے کے لیے اس نے فاروق خان رضوی کا نام لیا کہ اس نے انہیں میسج کیا، انہوں نے اسے میسج کیا کہ آپ ایسا ویڈیو بناؤ۔ بھائی یہ نیک کام فاروق خان رضوی نے کیوں نہیں کر لیا؟ ہاں، انہیں تو پھکٹ میں اسٹیج پر بٹھا کر بھڑاس نکالنے، گالیاں دینے کے لیے تم 20-20 ہزار روپے دے دیتے ہو، تو یہ کام انہوں نے اسٹیج پر بیٹھ کے کیوں نہیں کیا؟ انہیں کیوں دیا؟ کیونکہ فاروق خان رضوی نے دیکھا کہ بھائی اس پر بہت جم کے دھلائی ہو جائے گی، میں ذلیل و خوار ہو جاؤں گا، تو اس سے بہتر ہے کہ فاروق رضا بریلوی کو میں بکرا بناؤں، اس کے کندھے پہ بندوق رکھوں، نام خراب ہوگا تو اس کا ہوگا، بیماری ظاہر ہوگی تو اس کی ہوگی، بیوقوف ثابت ہوگا تو یہ ہوگا، اور یہ ہو گیا۔ ایک اصول یاد رکھیے کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا جاتا ہے لوگ رسالت کے آثار سے دور ہوتے جاتے ہیں، جہالت پھیلتی جاتی ہے، علم سے دور ہوتے جاتے ہیں، جہالت پھیلتی جاتی ہے۔ جیسا کہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے علم کو چھین کر نہیں اٹھاتا، بلکہ لوگوں میں سے علماء کو اٹھا لیتا ہے، اس طرح علم اٹھتا ہے۔ اب یہ بریلوی فرقہ، شیعہ رافضی فرقہ، ان کے وہاں علماء نہیں ہوتے، صرف علماء کا گیٹ اپ پہنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، علم ان کے وہاں سے اڑ جاتا ہے، اور علم ان کے وہاں سے اڑ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ آگے ویڈیو میں جو بات آ رہی ہے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ علماء سے محروم ہے۔ اب جیسے اس نے حوالہ دے دیا، سند دے دیا کہ فاروق خان رضوی نے یہ بات کہی کہ آپ اس پہ ویڈیو بنائی، یعنی اس سے پتہ چلا کہ فاروق خان رضوی کو بھی علم نہیں ہے، تو اس کے چیلے فاروق رضا بریلوی کو کہاں علم ہوگا؟ جیسے میں نے بتایا تھا، ان کی بیماری بڑھ چکی ہے اور یہ خود بیوقوف ہے لیکن نہیں جانتے۔ آئیے دیکھیے بدعت کے اوپر ان کا علم۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا بدعت ہے۔ ایم پی یعنی کہ مدھیہ پردیش، یہ دیکھیے الحمدللہ، یہ دیکھ لیجیے اتنے سارے لوگوں کے سامنے ندیم کھڑا کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک نئی بدعت کو ایجاد کر رہے ہیں۔ قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے کہ جب تم مسجد بنا اور سب کے سامنے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جن بھائیوں نے، تو دیکھا آپ لوگوں نے، یہ جو وہابی اہل حدیث نجدی سلفی ہیں،
غیر کے مقلد ہیں، یہ لوگ ایک نئی بدعت کو ایجاد کر رہے ہیں۔ سنا آپ نے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ مسجد کی نیو رکھی گئی، مسجد تعمیر کا کام اسٹارٹ کیا گیا، تو اسے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ بدعت، ہے نا؟ اب آگے سنیے، اس کی بیماری کتنی بڑھ چکی ہے اور یہ کتنا بڑا بیوقوف ہے، لیکن نہیں جانتا۔ انہوں نے ایک نئی بدعت کو ایجاد کر دیا۔ مجھے کوئی بتائے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے کہ جب تم مسجد بناؤ تو اس کی نیو رکھنے کے لیے، اس کی سنگ بنیاد رکھنے کے لیے بہت سارے لوگوں کو بلاؤ اور سب لوگ آ کر کے ایک ایک پھوڑا ماریں، ایک ایک کدال ماریں؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جب انہوں نے مسجد نبوی بنائی تو کیا انہوں نے اسی طریقے سے سارے لوگوں کو بلایا تھا کہ آؤ بھائی ایک ایک کر کے سب کدال مار کے جاؤ، سنگ بنیاد رکھ کے جاؤ، نیو رکھ کے جاؤ؟ دیکھا آپ نے، یہ بدعت کہہ رہا ہے اور ایک سوال بنایا ہے۔ اگر یہ سوال کر کے یہ یہیں رک جاتا تو اس کی جان بچ جاتی، اس کی دلوں میں جو بیماری ہے جو بڑھ چکی ہے وہ چھپ جاتی، اور یہ جو بیوقوف ہے خود یہ دنیا کے سامنے ظاہر نہیں ہوتا کہ یہ بیوقوف ہے۔ لیکن اب اس نے آگے ایسی بات بول دی ہے بدعت کے تعلق سے جس کی وجہ سے اس کی بیماری ظاہر ہو گئی، اس کا بیوقوف ہونا اور فاروق خان رضوی کا بیوقوف ہونا ثابت ہو گیا۔ بدعت، سب سے پہلے آپ سمجھ لیجئے کہ بدعت کی تعریف کیا ہے۔ لغت کے اعتبار سے بدعت لفظ بدع سے ماخوذ ہے، جو بغیر سابقہ مثال کے کسی چیز کے ایجاد و اختراع کے معنی میں آتا ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں فرمایا بدیع السماوات والارض، وہی آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، یعنی بغیر سابقہ مثال کے زمین و آسمان کا ایجاد کرنے والا ایک اللہ تعالیٰ ہے۔ آسمان و زمین کیسے پیدا ہوئے؟ جس کی کوئی مثال نہیں تھی۔ اور وہیں اللہ رب العالمین نے سورۃ الاحقاف میں فرمایا کہ قل ما کنت بدعا من الرسول، قل ما کنت بدعا من رسولی، یعنی کہہ دیجئے کہ میں کوئی نیا پیغمبر نہیں آیا ہوں، اور محمد رسول اللہ ایسے پیغمبر نہیں ہے کہ ان کی کوئی مثال دنیا میں موجود نہیں تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لانے والا پیغمبر نہیں ہوں، بلکہ ہم سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ تو بدعت کسے کہتے ہیں؟ اس کو آسان الفاظ میں سمجھ لیجئے کہ جس کی سابقہ مثال نہیں ملتی اسے کہتے ہیں بدعت، نئی چیز۔ دو مثالیں ہیں قرآن مجید نے بتائی ہے۔ اب پتہ چلا کہ بریلوی کو، فاروق خان رضوی کو قرآن اور حدیث سمجھتا ہی نہیں، اور اسے کیا کہہ رہے ہیں؟ نئی بدعت۔ اچھا، نئی بدعت کون سی؟ اب اس میں فرق ہے، صرف یہیں رک جاتے ہیں کہ بھائی یہ لغوی معنی والی بدعت ہے تو ان کی جان بچ جاتی، لیکن آگے انہوں نے اس کی تشریح کر دی۔ آئیے دیکھیے، کیا صحابہ کرام نے جب مسجدیں بنائیں تو انہوں نے ایسا کام کیا؟ کیا تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین نے جب اس طریقے سے جب مسجد بنائی تو کیا انہوں نے اس طریقے سے یہ خدال وغیرہ ایک ایک کر کے آ کر کے انہوں نے مارنے کے لیے کہا سب لوگوں کو؟ نہیں کہا۔ تو یاد کریے وہ حدیث وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، کہ دین میں ہر نیا کام ایجاد کرنا بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے کر کے جاتی ہے۔ یہی سنا آپ نے، اس نے سوال بنایا، اللہ کے نبی نے، قرآن نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ اکرام نے، تبع تابعین نے کیا حکم دیا، اور آگے خود حکم لگا دیا کہ نہیں دیا، ہے نا؟ اب یہ ہمیں اس کا ثبوت دے، اس کی دلیل دے کہ قرآن نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ اکرام نے، محدثین نے مسجد تعمیر کرنے اور کدال لگانے اس طرح نہ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ یہ اس کی دلیل دے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بدعت کہتے ہی اسے ہیں جس کی اصل موجود نہ ہو۔ دو مثالیں دیا قرآن مجید سے، ایک زمین و آسمان کی اور ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد کی۔ اب اس نے اس کی تشریح کیا کر دیا، کہتا ہے کہ یہ وہ بدعت ہے جو ضلالہ ہے اور جہنم میں لے جائے گی۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ کیا مسجد بنانا ایسی بدعت ہے کہ جو جہنم میں لے جائے؟ اب یہ کہے گا کہ نہیں، ہمارا مسجد بنانے پر
سوال نہیں تھا، مسجد کی نیو رکھنے پہ تھا۔ تو یاد رکھیں کہ کوئی بھی عمل جس کی اصل مل جائے، جیسے تراویح کی نماز، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ اچھی بدعت ہے، تو وہاں پر وہ لغوی معنی میں ہے، جیسا کہ یہاں پر یہ لغوی معنی بول رہا تھا بدعت کا، لیکن بعد میں اس نے اس کا اصطلاحی معنی بیان کر دیا، اصطلاحی تشریح کر دیا کہ یہ عمل جہنم میں لے جانے والا، کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، گمراہی کا ٹھکانہ جہنم میں، یہ اصطلاح ہے۔ اور ہمارا جو عمل ہے وہ لغوی ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کی اصل قرآن حدیث میں موجود ہے، اللہ رب العالمین نے مسجدوں کا حکم دیا ہے، اور مسجدوں کو کہ مطلب مسجدوں میں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور نماز سے روکنے والوں کو کیا بتانا ہے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد تعمیر کی ہے، صحابہ کرام نے مسجد تعمیر کی ہے، تابعین نے مسجد تعمیر کی، اور آج تک مسلمان کرتے آ رہے ہیں۔ تو اس کی اصل موجود ہے، جسے تراویح کی اصل موجود تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھی، باجماعت پڑھائی، اس کی اصل موجود تھی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سلسلہ بند کیا کہ کہیں ان پر فرض نہ ہو جائے، اور جب آپ کی وفات ہو گئی تو یہ خدشہ ختم ہو گیا کہ اب فرض ہوگی، تو پھر اسی طریقے کو حضرت عمر نے رائج کیا، یعنی اس کی اصل موجود تھی، اس لیے وہ بدعت نہیں ہوئی جسے کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار کہا جاتا ہے، اصطلاحی بدعت جہنم میں لے جانے والی، بلکہ وہ لغوی بدعت ہے، جیسے کہ میں نے آیت بتایا قرآن مجید سے، بدیع السماوات والارض، آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اب یہ لغوی بدعت کو اصطلاحی بدعت بنا کر جو مفہوم بنایا ہے جہنم میں جانے کا، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ خود بے وقوف ہے لیکن نہیں جانتا، اور ان کے دلوں میں بیماری تھی جو بڑھ چکی ہے، انہیں خود دین سمجھ میں نہیں آتا، اور یہ دین کا تیا پانچا بیڑا غرق کرتے ہیں۔ انہیں چاہیے تھا، میں انہیں نیک مشورہ دیتا ہوں کہ دین کا بیڑا غرق کرنے کے بجائے، اپنی آخرت برباد کرنے کے بجائے، یہ سارے کام چھوڑو، تم اور فاروق خان رضوی مل کر کہیں چنے بیچو، کم سے کم اس سے تمہاری آخرت خراب نہیں ہوگی، اور دنیا میں تم عزت دار زندگی گزارو گے، محنت سے کمانے والے کہلاؤ گے، اگرچہ تم چنے بیچو، اور تم چنے بیچو گے تو میرا وعدہ ہے کہ میں خود آ کے تمہارا دھندا بڑھاؤں گا، اور جب تم اہل توحید والے بن جاؤ گے تو تم چنے میں بھی 50 کروڑ کما سکتے ہو، ہے نا۔ آگے دیکھیے اس کی اور بے وقوفیاں، ویسے تو ویڈیو ختم ہونے والی ہے لیکن بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ بدعت اسے کہتے ہیں جس کی دین میں اصل نہ ہو، اور جس کی اصل موجود ہے، بعد میں اس طریقے کو اچھا طریقہ بنا کے پیش کیا جائے، جیسے حدیث ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کم غریب لوگ آئے اور تعاون کی اپیل کی، انہیں کہا نا کہ لوگوں کو جمع کرو تعاون کے لیے، اور یہ کرو وہ کرو، اس کی دلیل کہاں ہے؟ تو ان کو یہ حدیث نہیں دکھی کہ اللہ کے نبی کے پاس کچھ غریب لوگ آئے، ان کو ضرورت تھی، اللہ کے نبی نے کہا کون ان کی مدد کرے گا، تو صحابہ کرام جمع ہو کے اتنا مال دیا، اتنا مال دیا، اتنا مال دیا کہ کپڑوں کا ڈھیر لگ گیا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا جو اچھا طریقہ ایجاد کرے گا اس کے لیے اچھا ہے، جو برا طریقہ ایجاد کرے گا اس کے لیے برا ہے۔ تو جب اصل مسجد کی موجود ہے، اب مسجد کو کیسے بنانا ہے، اس میں جتنے طریقے اچھے ایجاد کرے، آسان ایجاد کرے، جیسے قرآن اور حدیث کی اصل موجود ہے، اب بعد میں قرآن حدیث کو لکھنا، اس کو جمع کرنا، اس کو لیٹسٹ انداز میں، جیسے آج کل موبائل میں آ گیا ہے کہ قرآن کو پین رکھ کے جتنی چاہے قرأت میں پڑھ لو، تو یہ کیا ہے؟ یہ اچھے طریقے میں شمار ہے، تو اچھا طریقہ نکالنے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ یہ بدعت وہ بدعت نہیں ہے جو جہنم میں لے جائے گی، بلکہ اسے اگر آپ کہیں گے تو زیادہ لوگوں بھی بدعت کہہ سکتے ہیں۔ قرآن جمع کرنا نبی سے ثابت ہے، حدیث جمع کرنا نبی سے ثابت ہے، اصل موجود ہے، پھر بعد میں محدثین نے اس کو جمع کرنے کے خوب بہتر اور معتبر طریقے اور صحیح طریقے اور مستند طریقے، مطلب ایسے طریقے نکالے کہ جس سے زیادہ محفوظ ہو سکے، تو یہ سب قائم شمار ہوگا اچھے طریقے میں۔ تو مسجد کی اصل موجود ہے، اب مسجد بنانے میں آدمی جتنے اچھے اور آسان طریقے اور جتنے لوگوں تک پہنچانے کے طریقے ہوں وہ سب استعمال کرے گا، بس اچھے طریقے ہیں، یہ وہ بدعت نہیں ہے جو جہنم میں لے جائے گی، بلکہ اس پر ایسا سوال کرنے والا کون ہے؟ یہودی ہے۔ جیسے یہودیوں کو جب کہا گیا کہ گائے ذبح کرو، قرآن میں بکر ذبح کرو، یہودیوں کو سمجھ میں آ گیا ان کا عقیدہ باطل ہے، تو انہوں نے سوالات شروع کر دیے، وہ گائے کیسی ہونا چاہیے، وہ گائے کون سی ہونا چاہیے، وہ گائے کیسی دکھتی ہے نا۔
اب یہ جاہل والا سوال ہے، ان کے دلوں میں بیماری بڑھ چکی تھی اور یہ خود بیوقوف ہے. کیا کہتا ہے؟ یہ کدال لگانا. اب بھلا بتائیں، مسجد بن رہی ہے، اب مستری آ کے ایک اینٹ رکھے، اب ایک اینٹ اس نے جیسی رکھا پہلی اور اس کو سیٹ کیا، فرما مارا، لائن لیول کیا، یہ جاہل وہاں پہنچ جائیں گے، فاروق خان رضوی اور فاروق رضا رضوی، اور بولیں گے اچھا بتا یہ نبی نے کیا ایسی اینٹ رکھی تھی اور ایسا فرما مارا تھا؟ تو یہ کون ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں بیماری بڑھ چکی ہے اور یہ خود بیوقوف نہیں جانتے، اور اتنے بڑے بیوقوف ہیں کہ انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ بدعت کون سی ہے. وہ کلو بدعت ضلالہ میں وہ بدعت ہے جس کی اصل موجود نہ ہو. اگر قرآن میں مساجد کا ذکر نہ ہوتا، مساجدوں کی فضیلت کا ذکر نہ ہوتا، اللہ کے نبی نے مسجد تعمیر نہ کی ہوتی، مسجدوں میں نماز نہ پڑھی ہوتی، صحابہ نے مسجد تعمیر نہ کی ہوتی، ائمہ نے مسجد تعمیر نہ کی ہوتی، پھر تم یہ سوال لاتے تو یہ جائز سوال ہوتا تمہارا. لیکن اب یہ سوال لانا تمہیں بیوقوف ثابت کرتا ہے، تمہیں وہ ثابت کرتا ہے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور بڑھ گئی. اللہ رب العالمین ان گمراہ بدعتیوں کو نیک توفیق ہدایت دے تاکہ یہ توبہ کرے اور ایسی بیماری سے بچے جو ان کے لیے جان لیوا ہے، اور اس سے محفوظ رہیں، صحت یاب تندرستی حاصل کریں اور اہل توحید بن جائے، تاکہ ذاکر نائک کے 50 کروڑ سے ان کے جو جلن حسد میں اضافہ ہوتا ہے وہ نہ ہو، بلکہ یہ بھی صاحب توحید بننے کے بعد خوشحال زندگی گزارے، جیسے سعودی عرب، کویت گزار رہا ہے، دنیا پہ راج کر رہی ہے ان کی اکنامی. ان کو بھی توحید کی فضیلتیں نظر آئیں، انہیں بھی دین سمجھ میں آئے. اللہ رب العالمین، میں ان بریلویوں کو ایک نصیحت کرتا ہوں کہ وہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ دعا کو یاد کر لے اور اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرے اور ہمیشہ کرے. کیا؟ اے اللہ میرے علم کو میرے لیے وبال نہ بنا اور اپنے پاس سے نیک عمل کی توفیق عطا فرما. کیونکہ بریلویوں کو غرور گھمنڈ بہت ہوتا ہے کہ ہم بڑے علم والے ہیں، لیکن وہی علم ان کو لے ڈوبتا ہے. دیکھو یہاں پر انہیں بدعت کہتے کس کو ہیں؟ بدعت کا لغوی معنی نہیں معلوم، بدعت کا اصطلاحی معنی نہیں معلوم، اور یہ لغوی اٹھا کے اصطلاح پہ چپکا کے خود بیوقوف بن رہے، لوگوں کو بیوقوف بنا رہے، اور پھر کیا مانگ رہے؟ ڈونیشن. کیا بیوقوفوں کی جماعت یا بیوقوفوں کی ڈونیشن بنانے کے لیے کوئی تعاون دے گا؟ جو دے گا یقیناً وہ بیوقوف ہوگا. اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت سمجھنے کے لیے توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.